بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت امام مہدی کا ظہور کب اور کس زمانے میں ہوگا؟ بہت سے علماء میں یہ معاملہ زیر بحث رہا ہے۔ قرب قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرامین شرافین کی طرف سمٹ جائے گا اور اولیاء اور ابدال وہاں سے ہجرت کر کے جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوگا جنہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے موافق ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کے حصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں گی، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے اور عباسی بھی۔ اس میں اب ان لوگوں کی بات کا رد بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ حلیہ مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ آپ کا اخلاق، ادب اور عادات میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہ ہوں گے، مگر شکل و صورت پوری طرح نہیں ملتی ہوگی، اگرچہ بعض باتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ میں سے ہے، چوڑی پیشانی والا، اونچی ناک والے، ساتھ سلطنت فرمائیں گے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ مہدی کا ظہور ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف سے مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ انکار فرمائیں گے کہ عیب سے ندا آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم مانو اور ان کی اطاعت کرو۔ لوگ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، لوگ آپ کو وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی ہی خیر و برکت والا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا، ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ مہدی ہے جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا کہ اس کا معلوم نہیں، نام یہ آخری خلیفہ ہوں گے، جس کے بعد امام مہدی کو خلیفہ چنا جائے گا۔ ممبروں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ کس کو خلیفہ چنے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے کہ اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ کو جب یہ معلوم ہو تو ان میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم بیعت کر لیں گے، اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کریں گے۔ اس دوران شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔
اس لشکر کو مکہ مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف اور صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامات لوگوں کو معلوم ہوں گی تو لوگ آپ کے پاس گروہ در گروہ آئیں گے اور آپ سے بیعت کریں گے، اور اس وقت عراق والوں کی جماعتیں آنے لگیں گی اور ان کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کیا ہوگا۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا، وہ اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے لشکر پر حملہ کرے گا، لیکن حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ان پر غالب آئے گا اور ان پر ان کا مال غنیمت خوب دوسرے لوگوں پر تقسیم کیا جائے گا، بلکہ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ نقصان بھی ہوگا وہ شخص جو مال غنیمت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ تو آپ نے لوگوں کو خوب مال غنیمت تقسیم کیا اور تمام دنیا میں امن اور سکون ہی بھر گیا اور اسلام کی راہ ہموار ہو گئی۔ تو دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے ہم توبہ و استغفار کریں اور اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔